حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا نام عبد الرحمن بن ملجم المرادی ہے، اور آپ کی شہادت کا مختصر واقعہ یوں ہے کہ یہ ابن ملجم مصری تھا، اور جب لوگ قتل عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر سے آئے تھے تو ان کے ساتھ یہ بھی آیا تھا۔ پھر وہاں سے کوفہ آ گیا اور توبہ کر کے لشکر شیر خدا میں شریک ہو گیا۔ جنگ نہروان کی فتح کے بعد ابن ملجم اہل کوفہ کو بشارت فتح سنانے گیا۔ اس موقع پر کوفہ میں اس کی ایک عورت قطامہ نامی سے ملاقات ہوئی۔ یہ قطامہ عرب بھر میں حسین و جمیل مشہور تھی۔ ابن ملجم کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی، شعلہ فسق اس کے سینے پر کینہ میں بھڑکا اور خرمن صبر کو برق محبت نے جلا دیا۔ باتوں بات میں ابن ملجم پوچھ بیٹھا، تو شادی کرنا چاہتی ہے یا نہیں؟ قطامہ نے کہا، چاہتی ضرور ہوں، مگر میری شرائط پوری کرنے والا مجھے اب تک نہ ملا۔ ابن ملجم نے کہا، وہ کیا ہے؟ قطامہ رونے لگی اور یوں گویا ہوئی کہ اے ابن ملجم، لشکر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرب نہروان میں میرے 12 رشتہ دار قتل کیے ہیں۔ جب سے میں نے اپنا مہر 3 باتوں کو رکھا ہے۔ نمبر 1، 3000 درہم نقد۔ نمبر 2، 1 کنیز حسینہ و جمیلہ، اور نمبر 3، قتل علی۔ ابن ملجم نے کہا، 2 امور تو ممکن ہے، مگر مولا علی شیر خدا کا قتل بڑی زبردست شرط ہے۔ قطامہ نے کہا، درہم و کنیز سے تو دستبرداری ممکن ہے، مگر سب سے بڑی شرط یہی ہے۔ ابن ملجم نے غور و تأمل کر کے کہا، اچھا قطامہ، میں تیار ہوں، مگر صرف 1 ضرب کا ذمہ دار ہوں۔ قطامہ نے کہا، اچھا، 1 ہی ضرب سہی، اپنی تلوار مجھے لا کر دے۔ چنانچہ ابن ملجم اپنی تلوار لایا اور قطامہ نے اس تلوار کو زہر میں بجھا دیا۔ کچھ دن بعد ابن ملجم اس کے پاس آیا اور اس نے وہ تلوار اسے دے دی۔ ابن ملجم نے اپنی مدد کے لیے شبیب بن بحیرہ شجاعی خارجی اور وردان تیمی خارجی کو تیار کر لیا۔ المختصر، رمضان المبارک کی ایک شب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے۔ دیکھا اہل کوفہ مسجد کے چاروں طرف محافظت کر رہے ہیں۔ فرمایا، یہ قیدیوں کی سی کیا حفاظت ہے؟ تقدیر الہی مٹ نہیں سکتی، جو ہونا ہے وہ ہوگا اور ضرور ہوگا۔ تم جاؤ اور گھروں میں آرام کرو۔ وہ مجبور ہو کر چلے گئے اور آپ تنہا مسجد کوفہ میں تمام شب مشغول عبادت رہے۔ پھر آپ نے صبح کی اذان دی اور سنت فجر میں مشغول ہو گئے۔ ابن ملجم مع دونوں معانوں کی زہر آلود تلوار لے کر لپکا۔ ابھی آپ 1 ہی رکعت ادا کر پائے تھے کہ اس خبیث نے وار کیا۔ وار اس مقام پر لگا جہاں پہلے جنگ خندق کا زخم تھا۔ وہی زخم کھل گیا اور سر مبارک سے مغز باہر آ گیا۔ ملجم بھاگا اور پکارا، خبیث پکارتا چلا، افسوس! امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خون آلود ریش مبارک پر ہاتھ پھیر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اسی طرح میں دربار رسالت میں جاؤں گا، سیدہ فاطمہ زہرا سے ملوں گا، چچا حمزہ سے ملاقات کروں گا، یہی حلیہ اپنی بھائی جعفر طیار کو دکھاؤں گا۔ ادھر شبیب لوگوں کے ہاتھوں ہلاک ہوا اور ابن ملجم کو آپ کے حکم سے قید میں ڈالا گیا۔ آپ 19 رمضان کو زخمی ہو کر 20 رمضان کی تاریخ ختم فرما کر 21ویں شب کی آغاز میں عالم وصال کی طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا اور نماز جنازہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدت 4 سال 7 ماہ اور 6 دن یا 12 دن ہے۔
بعض 4 سال 9 ماہ بتاتے ہیں، ایک قول 5 سال کا اور ایک قول کچھ روز کم 5 سال کا ہے، اور آپ کی عمر شریف 63 سال موافق عمر نبوی ہوئی۔ بعض 65، بعض 70 اور بعض 58 سال کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9-10 عقد ہوئے۔ پہلی بیوی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، ان سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئی۔ آپ کی دوسری بیوی البنین بنت خرام ہے، ان سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بیٹے ہوئے، اور تیسری بیوی لیلہ بنت مسعود ہے، ان سے عبداللہ اور ابو بکر ہوئے۔ چوتھی اسماء بنت امیس ہے، ان سے محمد اصغر اور یحییٰ پیدا ہوئے۔ پانچویں بیوی امامہ بنت ابی العاص ہے، جو زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، ان سے محمد اوسط پیدا ہوئے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی بیوی خولہ بنت جعفر حنفیہ ہے، جن سے محمد اکبر المعروف اور محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے، اور ساتویں بیوی سیدہ بنت عروہ ہے، ان سے الحسن ملت الکبریٰ اور کلثوم 3 لڑکیاں پیدا ہوئی، اور 8ویں بیوی صہبہ بنت زمعہ ہے، ان سے رقیہ پیدا ہوئی۔ 9ویں اور 10ویں بیوی سے متعلق معلومات حاصل نہ ہوئی۔